دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ ان کو دینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور جب وہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو سستی کے مارے، یعنی نماز کو ان کا دل نہیں چاہتا، اور وہ دکھاوا کرتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں تو صرف یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہاں ہم بہت نماز پڑھتے ہیں، اور وہ اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے، یعنی نماز کے دوران بھی وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے، وہ ادھر ادھر دنیا کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات بے حد ضروری ہے کہ انسان کی ساری عبادات اللہ کے لیے خالص ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ جس چیز کے بارے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں کہ تمہارے اندر آ جائے گی وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ قالو، لوگوں نے کہا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، فرمایا وہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا تو ریاکاروں کو کیا فرمائے گا کہ جن کی خاطر تم نے یہ کام کیے تھے یا جن کو دکھانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، یہ تم انہی کے پاس لے جاؤ اور ان سے ان اعمال کا بدلہ پاؤ، کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے ان اعمال کی کوئی جزا نہیں، کیونکہ یہ کام تم نے میرے لیے کیے ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک اچھا کام کرتا ہے، اللہ کی خاطر کرتا ہے، چھپا کے کرتا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں۔ اس پر ایک شخص کو بہت پریشانی ہوئی